محرم کے مہینے میں ابھی محرم کا چاند بھی نہیں دکھتا. ہمارے خاندان کی جو بڑی بزرگ عورتیں ہیں جن کو سروں پہ ہاتھاں رکھ کے بچوں کی دعائیں دینا تھا بچوں کو, ہمارے بچے ان سے دعائیں لینا تھا, ان کی بزرگی سے کچھ سیکھنا تھا, ان کے اخلاق سے کچھ سیکھنا تھا, ان کی تربیت میں رہ کے کچھ سیکھنا تھا. لیکن ہمارے سماج میں حد سے زیادہ ٹو مچ ہمارے دین کو بگاڑنے, خراب کرنے, تباہ کرنے میں سب سے زیادہ اہم رول اور کردار ادا کرنے والے ہمارے گھر کی یہ بزرگ عورتیں ہیں. اگر کوئی بزرگ عورتوں کو برا لگ رہا تو معافی چاہ لینا پڑتا, لیکن حقیقت یہ اچھے ان لوگ خراب کرے پورا. ابھی محرم الحرام کا چاند دکھنے کو ابھی 2-3 دن رہتے تب سے فکرہ شروع ہو جاتے. ای بہو کو بھجانا ہے نا سسرال کو, ان کے نہیں رہنا انہیں گھر میں, میاں بیوی نہیں دیکھنا ایک دوسرے کو 10 دن تک. ارے یہ کوسے آیت میں آیا میری اماں, یہ حدیث میں کہاں گیا؟ نہیں 10 دن تک نہیں دیکھنا. کئی کو نہیں دیکھنا؟ آیا ہمارے نانی بولے تھے نہیں دیکھنا. کون تھی تمہارے نانی؟ کون نانی تمہارے؟ نہیں ہمارے دادی بولے تھے. کون تمہارا دادی؟ نہیں ہمارے ساس بولے تھے. کون تمہارے ساس بولنے والے؟ نہیں دیکھنا بولتے نا. کئی کو اب چلتے ہوئے آ رہی رسم, کئی کو ختم کرنا بول کے شادیاں ہو گئے تو 10 دن کے واسطے بھیجا دے رہی بچیوں کو, 10 دن نہیں دیکھنا کہتے. اللہ ہدایت دے ایسی عورتوں کو. عجیب و غریب حالات ہے سماج کے, وقت سے پہلے بھیجا دے رہے. اور بھواں بھی ان لوگوں کو بھی کیا ہے بولے تو ان کا فائدہ دکھ رہا. 10 دن کے واسطے آ رہو, میں شوہر کی صورت نہیں دیکھنے کا کیا ٹینشن ہے, ویڈیو کال کر کے دیکھ لیتے اپن. ساس کی صورت نہیں دیکھنے کا تو موقع مل رہا, گرین چانس مل رہا, گولڈن چانس مل رہا بول کے بھواں بھی چلے جا رہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک رسم میں شریک ہو جا رہی ہوں, ایک بےہودہ قسم کی, گھٹیا قسم کی رسم کہ 10 دن تک کہتے شوہر بیوی ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا بول کے بیوی کو بھیجا دے رہے وہاں پر. اور یہاں پر جیسے شوہر صاحب رہ رہی, اور ہمارے کئی مسلمان گھرانوں میں اب بھی چل رہا. اور بعض جگہ تو نئی شادی ہوئی تو محرم کے مہینے میں نہیں دیکھنا کہتے ایک دوسرے کو. کون بولے بھائی, کہاں سے آئی یہ رسم یہ؟ اور پھر گھرانے کا حال کیا ہے؟ اماں کے سر سے اونڈی نہیں نکلتی, ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ کیا دیندار ہے, لیکن یہ رسموں میں مبتلا ہے کئی گھرانوں میں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ایسے خرافات کے ہمارے معاشرے میں 80 سے زیادہ پائے جانے کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کے دماغ میں ایک کرپشن آ گیا. وہ یہ کہ خالی نیکی کی دعوت دینا, اچھے باتاں کرو بول کے بولنا, تو برائی کہتے خود بخود ختم ہو جاتی. کہتے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسا ختم ہو جاتی. اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو حکم دے رہے, امر کا حکم دو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. نبی پوری زندگی یہ مشن اپنائے, صحابہ یہ پورا مشن اپنائے, 2 کام کرتے تھے, نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے, برائی سے روکتے بھی تھے. اب یہ بھائیوں کو ایک نئی بات سمجھ میں آ گئی, نہیں برائی سے نہ روکنا کہتے, نہیں روکنا, کیا کرنا, خالی اچھائی کا حکم دینا, اچھائی کا حکم دے رہے. نماز پڑھو, نماز پڑھ رہے ہو نا, لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے میں یہ سب چل رہا. نماز پڑھ لے کے آگے بہو کو بول رہے سسرے صاحب, کیا ماں کب جاتے تم, محرم قریب آ رہا نا, جاؤ نا گھر کو. دیکھو آپ, نیکی کی دعوت دینا ہے, برائی سے بھی روکنا ہے میرے بھائیوں, برائی سے بھی روکنا, یہ بھی دین کا حکم ہے. یہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے سماج سے برائیاں ختم نہیں ہو رہے. 2 بھی کام کرنا, نیکی کی دعوت بھی دینا, برائی سے روکنا, دونوں بھی کام کرنا. کئی گھرانوں میں ایسا حال اس وقت چل رہا کہ شادی کا نیا مسئلہ ہے یا محرم کی تاریخ آ گئے تو میاں بیوی کو گھر الگ الگ کر دے. کیسا برا کام ہے یہ. کام سب سے زیادہ شیطان کو پسند ہے, میاں بیوی میں درار ڈالنا. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے سو اپنی مجلس لگا کے شیطانوں کو پوچھتا, کیا میاں آج کیا کرے تم, کیا کارنامہ انجام دیے, ذرا سناؤ. بولے تو ایک شیطان بولتا کہ صاحب میں ایسا کرا, یہ گناہ کرایا. مثال کے طور پہ سمجھو کہ میں کسی کو نماز پڑھنے سے روکا, میں کسی کو چوری کرنے لگایا, میں کسی سے زنا کروا دیا, میں کسی سے جھوٹ بولنے لگوایا. الگ الگ لوگ الگ الگ کرائم بتا رہے کہ میں یہ کرائم کرایا, میں یہ کرائم. تو شیطان کیا کرا, ایک آدمی کو پوچھا, شیطان کچھ پوچھا, کیا میاں تم کیا کرے استاد. تو وہ شیطان بل کے بولا کہ دیکھو صاحب میرا کرائم کوئی بڑا نہیں ہے, لیکن میں جو ہے سنا میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کر جھگڑا کرا دیا. شیطان خوش ہو جائے گا, اوہ تم تو بہت اچھا کام کرے.
سب لوگوں کے کاموں سے زیادہ تمہارا کام اہمیت کا حامل ہے بلا. اب سوچو آپ آج کیا کر رہی ساسیں؟ جس کام سے شیطان خوش ہوتا وہ کام کر رہے, جس کام سے اللہ خوش ہوتا وہ کام نہیں کر رہے. اگر یہاں کوئی بہن یہ کام کرتی ہے تو سن لے, اور نہیں کرتی ہے تو پہنچا دے میری بات کہ شیطان کو جو کام پسند ہے اللہ کے واسطے وہ کام مت کرو. میاں بیوی کے درمیان درار مت ڈالو, ان کو دور مت کرو. بہت مرتبہ سن لیا ان بے دینوں کی باتوں کو کہ دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کی صورت 10 دن تک نہیں دیکھنا, دیکھے تو یہ ہوتا وہ ہوتا بول کے. ایک مرتبہ یہ کام چھوڑ کے دیکھ لو, میاں بیوی کو 10 دن تک الگ کیے بغیر رکھ کے دیکھو کیا نقصان ہوتا, دیکھو معلوم ہو جائے گا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اسی لیے میری ماؤں میری بہنوں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے.